learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ یاسین آیت 41. وآیات لہم، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے، انا حملنا ذریتہم، سوار کیا ہم نے ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی کشتیاں اور جہاز بھی ہیں جو سمندر میں مال اور مسافر ادھر ادھر منتقل کرتے ہیں. کشتیوں اور جہازوں کے اس عظیم سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر انسان کے قبضے میں دے دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی پہلی کشتی میں انسانی نسل کو سوار کروایا. انسانوں کے آبا چونکہ اسی کشتی میں موجود تھے، اس لیے یہ فرمایا کہ انسانوں کو سوار کروایا گیا. اس بھری ہوئی کشتی میں جانوروں کے جوڑے اور دیگر سامان تھا. وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور پیدا کی ہم نے ان کے لیے، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی، مَا يَرْكَبُونَ، جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی کشتی بنانا انسانوں نے سیکھ لیا، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے انہیں دی. اس لحاظ سے نوح علیہ السلام ہی کشتی یا جہاز کے موجد ہیں، اور یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ کشتی جیسی کوئی اور چیز یا اور چیزیں بھی پیدا کی، اور اس سے مراد وہ تمام سواریاں لی جا سکتی ہیں جو سمندر یا خشکی یا فضا میں چلتی ہیں اور انسان ان پر سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَّشَاء، اور اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، ہم غرق کر دیں انہیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو نہیں کوئی فریاد رس ان کے لیے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے. گہرے سمندر میں کشتی کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے طوفان میں ایک تنکے کی. گہرے سمندر میں کشتی چاہے کتنی ہی بھاری ہو، سائنسی اصولوں کے مطابق بنی ہو، انسانی تدبیر کشتی کو سمندر میں ڈوبنے سے نہیں بچا سکتی. کوئی ڈوبتی کشتی کے لیے فریاد رس نہیں ہوتا کہ وہ بچائے جا سکے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کشتی والوں کو ڈبو دے تو کوئی بچانے والا، کوئی فریاد رس نہ ہوتا. الا رحمتم منا، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، ومتاعا الی حین، اور ایک خاص وقت تک فائدہ دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری رحمت ہے کہ غرق ہونے والوں کو نجات دیتے ہیں، اور جب وہ بچا لیتے ہیں تو اپنے مقررہ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتقوا، ڈرو، ما بین ایدیکم، اس سے جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے لیے تقوی اختیار کرنے کی طرف رغبت دلاتے ہیں کہ پچھلے گناہوں سے بچو، توبہ کر لو اور آئندہ گناہ کرنے چھوڑ دو، تو توقع ہے کہ تم پر رحمت کی جائے. انسان کو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنے کی دعوت اس لیے دی گئی تاکہ ان پر رحم کیا جائے. وَمَا تَأْتِيهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیاتن، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنی آیات نازل فرمائیں تاکہ انسان دین اور دنیا میں ان سے رہنمائی حاصل کرے. لیکن لوگوں کا حال عجیب ہے کہ ان کے سامنے اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی آ جائے جس سے توحید کی حقیقت اور رسالت کی تصدیق ہوتی ہو تو وہ اس پر توجہ نہیں کرتے. اللہ کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعراض کو واضح کیا ہے کہ انسان نشانیوں پر غور نہیں کرتے، اسی وجہ سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا اور وہ ان نشانیوں سے منہ پھیر جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان سے جو ایمان لائے، انطعم، کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، اس کو جسے اگر اللہ چاہتا تو وہ کھلا دیتا اسے. ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں. یعنی جب ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو، تو جنہوں نے کفر کیا وہ اہل ایمان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا. اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کھلانا نہ چاہا، جن کو غریب رکھنا چاہا، ہم انہیں دے کر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف کام کیوں کریں. تم لوگ کھلی گمراہی میں ہو، یعنی تم ان غریبوں کی مدد کر کے نافرمانی کا مظاہرہ کرتے ہو. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہ یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وہ قیامت کو جھٹلاتے ہوئے، عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم آخرت کے آنے کے بارے میں سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی. غفلت میں ڈوبے ہوئے مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ سچے ہو تو بتاؤ قیامت کب آئے گی، کیونکہ وہ اس وعدے کو سچا نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمھا عند ربی لا یجلیھا لوقتھا الا ھو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ یسألونک کأنک حفی عنھا قل انما علمھا عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون.
وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا۔ آپ کہہ دیں یقیناً اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ حادثہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہے، تم پر وہ اچانک ہی آئے گی۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ الاعراف 187۔ ما ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک ہی چیخ کا، تأخذہم، جو ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یعنی وہ صرف ایک چیخ، زوردار دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں گھبراہٹ میں مبتلا کر دے گی۔ لوگ اپنے معاملات میں جھگڑے کر رہے ہوں گے، بازاروں میں بھی ایسی ہی کیفیت ہوگی جب اچانک قیامت آئے گی۔ لوگ تکرار میں مصروف ہوں گے کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ فلا یستطیعون، پس نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے توصیۃً، وصیت کرنے کی، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اپنے مال کے بارے میں کسی شخص کے لیے وصیت کر جائیں۔ جو شخص گھر سے باہر ہوگا وہ گھر نہیں آ سکے گا، اس لیے کہ اسے اتنی مہلت ہی نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ لوگ بہت جلد موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اتنی اچانک قائم ہو جائے گی کہ کوئی شخص اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا اور برتن اس کے منہ تک نہ پہنچا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے اور ابھی وہ یہ کام کر ہی رہے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، اور کوئی شخص اپنا حوض درست کر کے لوٹا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم 7413۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، سو یکا یک وہ اپنی قبروں سے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، يَنْسِلُونَ، تیزی سے دوڑ پڑیں گے۔ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور یہ دوسری بار سور پھونکنے کی آواز ہوگی جو مردوں کے قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے کے لیے ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیوں کر آرام کروں، حالانکہ نرسنگے والا نرسنگا منہ میں لیے ہوئے ہے، یعنی سور، اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور کان لٹکائے ہوئے منتظر ہے، پھونکنے کا حکم ہو کہ وہ فوراً پھونک دے۔ مسلمانوں نے کہا، ہم کیا کہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، کہو کافی ہے ہم کو اللہ، اور کیا اچھا وکیل ہے۔ توکل کیا ہم نے اللہ پر، وہ پروردگار ہے ہمارا۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ جامع ترمذی 3243۔ قالوا یا ویلنا، وہ کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں، من مرقدنا، ہماری خوابگاہوں سے، ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ رسولوں کو جھٹلانے والے حسرت اور ندامت سے کہیں گے کہ ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ مومن جواب دیں گے کہ یہی وہ قیامت کا دن ہے جس کا وعدہ مہربان رب نے اور اس کے رسولوں نے کیا تھا۔ ان کانت، نہ ہوگی وہ، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک ہی چیخ، فاذا ہم جمیع، تو یکا یک وہ سب کے سب، لدینا محضرون، ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ تمام قبروں والے مردے ایک چنگھاڑ سے جی اٹھیں گے، سب صرف ایک ڈانٹ سے، اول و آخر، جن اور انسان سب حاضر ہو جائیں گے، اور اس حاضری کے بعد ان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، ولا تجزون، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون، سوائے اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی کسی کا کوئی نیک عمل کم نہیں کیا جائے گا، نہ کسی کی برائیوں میں کوئی اضافہ کیا جائے گا، ہر کسی کو اس کے اعمال کی جزا ملے گی، جس نے کوئی برائی یا بھلائی کی ہوگی اسی کے مطابق جزا سزا ہوگی۔ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ، یقیناً آج اہل جنت، فی شغل فاکہون، مشغلوں میں خوش ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی جزا کا ذکر کرتے ہوئے اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت والے سدا بہار باغوں میں بسائے جائیں گے۔ وہ ایسے مشاغل میں ہوں گے جس سے ان کے نفس، ان کی آنکھیں لذت حاصل کریں گی، وہ لذتوں میں اس قدر خوش ہوں گے کہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایک پکارنے والا فرشتہ جنتی لوگوں کو پکار کر کہے گا، تم لوگ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ہمیشہ مزے کرو گے، کبھی رنجیدہ نہیں ہوگے۔ صحیح مسلم 7157۔
آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.